أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر کا اواخر چل رہا ہے. اب اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کے مہینے سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو آپ کی زندگی کا ایک حصہ تمہید ہے اور ایک حصہ مقصود ہے. غور سے سمجھنے کی بات ہے ورنہ شبہات پیدا ہوں گے. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. 9 یا 12 علی اقوال الاختلاف تشریف لائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8-9 کو لائے، یا بعض کہتے ہیں 12 کو لائے. جبھی بھی لائے، لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. وہ آپ کی زندگی کے سلسلے میں ہم بہت تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کی داڑھی ایسی تھی. مختلف چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ تمہید ہے. اور آپ کی وہ زندگی جو آپ کو 40 سال کے بعد شروع ہوئی، یعنی نبوت ملی، وہ زندگی مقصود ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ اگر ہم یہ تذکرہ کریں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن ایسا تھا، آپ کا رنگ ایسا تھا، آپ کی انگلیاں ایسی تھیں، تو کیا ہم وہ انگلی، وہ بال، وہ رنگ کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل نہیں بنا سکتے. یہ جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے والی جو زندگی ہے، یہ زندگی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو متعارف کرانے کے لیے ہے کہ آپ امین تھے، کبھی کسی کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہیں کرتے تھے، آپ سچے تھے، آپ ہیج پیج بالکل نہیں کرتے تھے. یہ آپ کی ذات متعارف کرائی جا رہی ہے، جس کو آپ لوگ انگریزی میں انٹروڈکشن کہتے ہیں. یہ وہ ہے زندگی 40 سال پہلے کی. اس زندگی کے اندر صرف جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو متعارف کیا گیا کہ آپ کیسے باحیا تھے، آپ کیسے سچے تھے، آپ کیسے رحم دل تھے، آپ یتیموں کے ساتھ کس طرح کے کیفیات سے پیش آتے تھے، آپ بیواؤں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے. یہ چیزیں آپ کی ذات کو سمجھانے کے لیے تھی. حیا کے سلسلے میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ ہر شخص کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت
ہر شخص نے جب یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے آگے بڑھے گا وہ شخص برہنہ آئے گا، بغیر کپڑوں کے آئے گا، تو جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، ابھی آپ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ابھی نہیں ہوا، ابھی آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، ابھی کچھ نہیں، ایسے موقع پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی حالت میں شرکت سے اجتناب کیا، انکار کر دیا۔ حالانکہ ابھی کوئی شرعی حکم نہیں آیا ستر کیا ہے، ابھی کوئی شرعی حکم نہیں آیا حجاب کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ فطرت تھی حیا، یہ آپ کی ذات کو متعارف کرا رہے تھے یہ صفات کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی ذات کیسی ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ لیکن جو زندگی آپ کی شروع ہو رہی ہے 40 سال سے نبوت ملنے کے بعد سے، وہ زندگی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد بتاتی ہے۔ کیا ہے مقصد جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا؟ تمام چیزوں کا خلاصہ یہ کہ اللہ کا بندہ اللہ سے جڑ جائے، جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھرپور خیال رکھے وہیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھے، یعنی لوگوں کے جو اس پر حقوق آتے ہیں، سنتوں کا اہتمام۔ ہم بڑے زور و شور سے اس زندگی کا تو تذکرہ کرتے ہیں جس میں عمل کے لیے ہم کو کوئی راستہ نہیں ملتا، جیسے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ ہے، اگر ہم اس چہرے کو لے کر بیٹھیں گے تو کیا ہمارے لیے عمل کے لیے کوئی راستہ کھل سکتا، ہم ویسا چہرہ بنا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جو اصل جو زندگی کا آپ کا مقصد ہے جس کے اندر عمل ہے، ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اب سنتوں پر عمل، ہم ایک نام بڑے زور و شور سے لیتے ہیں اور بڑی محبت سے لیتے ہیں، اور لینا بھی چاہیے، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کیا آپ نے کبھی ان کی زندگی دیکھی؟ ایک مرتبہ وہ ان کی خانقاہ کے اندر جو لنگر چلتا تھا، لنگر کا جو باورچی خانہ تھا، اس میں گئے، روزانہ ہر وقت کے کھانے پر 10,000 15,000 لوگ رہا کرتے تھے۔ تو وہ لنگر میں جب گئے تو باورچیوں سے پوچھا کہ کیا بناتے ہو، کیا دے رہے ہو؟ تو اس لنگر کے باورچی نے جواب دیا کہ کبھی دال بنتی ہے، کبھی گوشت بنتا ہے، کبھی روٹی دیتے ہیں، چاول دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا باورچی سے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں سنتوں کو رائج کرنے کے لیے، سنتوں کو اپنانے کے لیے، سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اور ہمارے کھانے خلاف سنت، بند کر دو، آج سے جو کی روٹی شروع کرو۔ اس میں کوئی حکم یا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن ایک چھوٹی چھوٹی سنت کی طرف توجہ دینے سے بڑی بڑی سنتوں پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی فکر تھی ہمارے اکابر کو، ہمارے بزرگوں کو۔ آج جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا وہ حصہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، بیان کرنا ثواب ہے، نجات کا ذریعہ ہے، لیکن آپ کی ان تعلیمات کا تذکرہ اس سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ اس سے صرف ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی صحیح راہ ملنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اسی لیے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تعلیمات جو سیرت کا سب سے اہم پہلو ہے، اہم حصہ ہے، اس کا تذکرہ بے انتہا ضروری ہے۔ آج اس کے تذکرے سے یہ امت خالی ہے۔ ہر شخص، ہر جلسے کے اندر، ہر خطیب یہی صدا دیتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، لیکن یہ کیوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، یہ حکم دیا۔ ایک باپ
اپنے بیٹے کے سلسلے میں یہ بتائے کہ بیٹا تعریف بہت کر رہا ہے، ابا آپ اتنے اچھے ہیں، آپ میرے کو فون دلا دیے، گاڑی دلا دیے، آپ میرے کو فلاں کر دیے، فلاں کر دیا، آپ اتنے اچھے ہیں، تعریف کر رہا ہے، لیکن باپ یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ فلاں کام کرو، تیار نہیں، تو کیا اس کو بیٹے کے سلسلے میں کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس کو باپ سے محبت ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل نہیں کہیں گے۔ اصل محبت تو اطاعت ہے، بات ماننا ہے، بات نہیں مانتے، دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر کیا محبت ہے وہ؟ اگر محبت ہوتی تو اذیت سے بچاتے۔ آج ہم جناب نبی کریم علیہ السلام نے جو بار بار کہہ کر گئے، ہر چیز کو بتا کر گئے، آپ کی اس تعلیم کو وہ لوگ جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ اس دہانے پر پہنچ چکا ہے کہ آپ اگر کسی بھی لڑکے سے یہ پوچھئے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا پورا نام کیا تھا، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا، آپ کے بیٹوں کا نام کیا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ پکی بات کہہ رہا ہوں، بالکل پکی بات، کیونکہ میں 200 بچوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان تمام بچوں کا خلاصہ بول رہا ہوں روزانہ، بالکل نہیں جانتے۔ ارے وہ کیا جانیں گے جب ان کے ماں باپ ہی نہیں جانتے ہیں؟ تو بعض لوگ آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو حافظ بنانا ہے، بہت سارے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ حافظ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ ماں باپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے بچے پہ اس کا اثر اتنا برا پڑتا کہ اس کو قرآن یاد نہیں ہوتا۔ ایک باپ جب شریعت پر عمل نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں، جب وہ مدرسے سے نکل کے، مدرسے کے نورانی ماحول سے نکل کے گھر جاتا، تو کہاں اس کا نورانی ماحول اگر گھر پہ بھی ملتا تو اس کے لیے قرآن کا باقی رکھنا آسان ہوتا تھا، گھر کا ماحول سے ہی نہیں، اور خواہشات پارسا بنانے کی، خواہشات وقت کا ولی اور قطب اور ابدال بنانے کی۔ اگر گھر کا ماحول درست نہیں، آج جو ارتداد کا شکار جو ہماری بچیاں ہیں، بچے ہیں، صرف بچیاں نہیں ہیں بلکہ بچے بھی ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، غیر مسلم ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ گھر کا ماحول بد سے بدتر ہے، بیٹے کو باپ کا حق نہیں معلوم، باپ کو بیٹے کا حق نہیں معلوم، بھائی کو بھائی کا حق نہیں معلوم، بہن کے حقوق کیا ہے نہیں معلوم۔ موٹی سی مثال لے لیجئے کہ ماں باپ کے رخصت ہونے کے بعد ابھی ماں باپ کے خبر کی مٹھی خشک نہیں ہوتی، آپس میں اولاد میں کیا جھگڑے وراثت کے نہیں ہو جاتے؟ کیا مسلمانوں کی ایک تعداد وہ نہیں ہے جن کی وراثت کے مسائل کورٹوں میں چل رہے ہیں؟ کیوں ہے یہ؟ صرف تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اگر تعلیمات کا تذکرہ ہوگا، تعلیمات پر عمل ہوگا تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بے انتہا ضروری تعلیمات پر عمل ہے، تعلیمات کا تذکرہ ضروری ہے۔ تعلیمات کا تذکرہ نہیں ہوگا، تعلیمات پر عمل نہیں، تو کیا فائدہ؟ کیا ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کے سے محبت کے دعوے دار ہیں؟ آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں تو پھر اذیت پہنچا کے کیا فائدہ؟ یہ ہمارے لیے خسارے کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے نقصان ہے، آفتوں کو مول لینے، مصائب کو گھیر لینے کے ذرائع ہیں یہ۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی اس دنیا میں بعثت، اس امت کو حقوق اللہ کی ادائیگی جہاں بتانا ہے، وہاں حقوق العباد کی بھی ادائیگی بتانا ہے۔ تو وہ تذکرہ آپ کو 40 سال پہلے کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ 40 سال پہلے کی زندگی میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق ملیں گے، آپ کی حیا ملیں گی، آپ کے لوگوں سے اخلاق ملیں گے، آپ کے لوگوں سے گفتگو کے انداز ملیں گے، آپ کی ذات کے بارے میں باتیں ملیں گی۔ لیکن 40 سال کے بعد والی جو اصل زندگی، جو اصل آپ کے بعثت کا مقصد تھا، جو امت کے لیے تھے چیزیں،
وہ آپ کو 40 سال کے بعد والی زندگی میں ملیں گے۔ اسی لیے جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل بے انتہا ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ کے ماننے والے ہیں، جب آپ نافرمانی کرتے ہیں، آپ محبت کے دعوے دار ہیں لیکن بدسلوکی آپ کے پاس ہے، آپ محبت کے دعوے دار ہے لیکن خیانت آپ کے پاس ہے، محبت کے دعوے دار ہے، جھوٹے آپ ہے، حالانکہ ان تمام چیزوں سے جناب نبی کریم علیہ السلام روک رہے ہیں، وعیدیں بتا رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، ایسا ہوگا، گناہ ہوگا۔ وہی امت کیوں عمل نہیں کرتی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ایک عام نظر سے دوسرا آدمی اگر دیکھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے یہ باتیں وہ لوگ سچ نہیں مانتے ہوں گے، ذہن میں آ سکتی ہے یہ باتیں۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار ایسا ذہن سامنے والے کا بنا رہا ہے۔ آج دیکھیے کاروباری معاملات میں جو لوگ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں صاف کہتے ہیں بھئی مسلمان سے مت کرو، یہ کب کار ڈبا دے گا نہیں معلوم۔ یہ چل رہا ہے کاروبار میں۔ کیوں؟ جس امت کو نبی علیہ السلام ملے، کیا وہ امت ایسے بدنامی مول سکتی تھی؟ لیکن ہم نے آپ کو چھوڑا، اس وجہ سے بدنامی مولی، اس سے بدتر بھی مول سکتے ہیں اگر آپ کو ابھی بھی نہیں اپنائیں گے، ابھی بھی آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ مسلمان اگر کسی عام جگہوں پر چلے جائے تو مسلمانوں کی پہچان مشکل ہو جا رہی۔ کون ہے مسلمان؟ پہچان ہی نہیں ہے۔ ابھی عثمانیہ یونیورسٹی کا واقعہ بتا رہے تھے کہ وہاں گئے تو ایک مسلمان کی شناخت ہی نہیں ہو رہی ہے، کون مسلمان ہے، پورا ڈپارٹمنٹ جان لیا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ کہاں ہے مسلمان؟ اپنی اصلی شناخت چھوڑا ہوا ہے، اس لیے پہچان سے بھی خالی۔ اسی لیے جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کا عہد کرے، اللہ سے وعدہ کرے، جلوت میں سنیں، یعنی لوگوں کے درمیان میں باتیں سنیں، خلوت میں اکیلے میں اس پر سوچے اور عمل کا عہد کرے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائیں اور سچی اور حقیقی محبت ہم سب کو میسر فرمائیں۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔